بیان نمبر 45 محبت الہی عز و جل کا بیان۔ حمد باری تعالی، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو اپنا ذکر کرنے والے کا چرچا کرتا ہے اور اپنا شکر کرنے والوں کا شکر قبول کرتا ہے۔ اس کی رحمت اول و آخر سب کو شامل ہے۔ اس کی نعمت مومن و کافر سب کی کفالت کرتی ہے۔ اس نے اپنی عبادت کے لیے اہل محبت کی آنکھیں بیدار فرمائیں۔ پس سعادت مند وہ ہے جس نے اس کی اطاعت میں شب بیداری کی۔ اس نے اہل محبت کو اپنی محبت میں مشغول کیا اور اس کی مشقت و تکلیف کو ان کے لیے لطف کا سامان کر دیا، اور ان کے تقوی کی مہک نے دنیا کو خوشبودار اور معطر کر دیا۔ رات کے وقت جب لوگ غافل ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے قرب کی تنہائیوں میں اپنے پیاروں سے کلام فرماتا ہے۔ کتنی بڑی کامیابی ہے ان کی جن سے ان کا محبوب رات کی تنہائی میں ہم کلام ہوتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کے باغات کو اپنے غم کے بہتے آنسوؤں سے سیراب کرتے ہیں تو ان کے ایمان کی کیاریاں چمکدار اور ہری بھری ہو جاتی ہیں۔ وہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت میں رغبت کر کے اپنی خواہشات کی کھیتی برباد کرتے ہیں تو ان کا باغ تقوی آباد ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل انہیں اپنے جمال کا مشاہدہ کرنے کے لیے بلاتا اور اپنے جود و نوال سے وافر حصہ عطا فرماتا ہے۔ باقی ہے اسے جو ہمیشہ سے عظمت و قدرت والا، حلم والا اور بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اپنے بندوں کے گناہ چھپاتا اور اپنی غالب قوت سے نافرمان بندوں پر قہر و غضب فرماتا ہے، اپنے فیصلوں میں عدل و انصاف کرتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو اس کے ساتھ نیکیوں کا معاملہ کرتا ہے وہ اسے نفع بخشتا ہے حالانکہ وہ پہلے ناکام تھا، جو اپنی ذلت و محتاجی میں اس کی پناہ طلب کرتا ہے تو وہ اس کی کمزوری پر رحم فرماتا ہے اور اس کی محتاجی کو دور فرما دیتا ہے، اور جو لا علمی میں اس کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے اور پھر اس کی بارگاہ میں اپنے اس برے فعل سے توبہ کرتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہے وہ اسے اپنے فرشتوں کی مقدس جماعت میں یاد کرتا ہے، یعنی جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہوا میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں۔ جو شخص سختی و مصیبت میں اس کو پکارتا ہے تو وہ اس سے مشکل دور فرمانے والا اور ذلت و رسوائی میں مدد کرنے والا پاتا ہے۔ میں اول و آخر اللہ عز و جل کی حمد کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ایسی خالص گواہی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ایسے رسول کہ جن کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اللہ عز و جل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اس وقت تک اپنی رحمت نازل فرمائے جب تک ہدی خواں گنگناتا رہے اور رات کو سفر کرتا رہے۔ محبت کیا ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جان لیجئے بے شک محبت فکروں سے کٹ جانے اور رازوں سے چھپ جانے کا نام ہے۔ یہ خواص کے لیے نور اور عوام کے لیے نار یعنی آگ ہے۔ جس دل میں محبت داخل ہو جاتی ہے اسے بے چین و مضطرب اور پریشان کر دیتی ہے۔ حب یعنی محبت دو حروف کا مجموعہ ہے، ہا اور با۔ ہا حتف سے ہے یعنی کاٹنا، اور با بلا سے ہے یعنی آزمائش۔ یہ حقیقتاً ایک بیماری ہے جس سے دوا اور شفا نکلتی ہے۔ اس کی ابتدا فنا اور انتہا بقا ہے۔ اس میں
بظاہر مشقت و کلفت ہے مگر باطنی طور پر سرور و لذت۔ یہ ناواقفوں کے لیے بدبختی و بیماری ہے جبکہ عارفوں کے لیے شفا و تندرستی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ٹینٹ روئی ہے اور وہ ان پر اندھا پن ہے۔ سورہ سجدہ، سورہ حامیم سجدہ۔ کافر اور مومن کی محبت کا موازنہ۔ محبت کرنے والوں کی کئی اقسام ہیں لیکن محبین الہی عز و جل ہی خالص و مخلص لوگ ہیں۔ اللہ عز و جل کا فرمان محبت نشان ہے۔ ترجمہ، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ سورہ بقرہ۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اشد سے مراد پختگی اور ہمیشگی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین جب کسی بت کو پوجا کرتے اور پھر کوئی اس سے اچھی چیز دیکھ لیتے تو اس بت کو چھوڑ کر اس سے اچھی چیز کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے، یعنی کافر اپنی محبتیں بدلتے رہتے تھے جبکہ مومن صرف اللہ عز و جل سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں، اہل ایمان آخرت میں اللہ عز و جل سے بہت محبت کریں گے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک کافر مصیبت کے وقت اپنے باطل محمود سے منہ موڑ لیتا ہے اور اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں ایک اسی پر عقیدہ لا کر۔ سورہ عنکبوت۔ مزید ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے سوا جنہیں پوجتے ہیں سب گم ہو جاتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل۔ مومن مصیبت، خوشحالی اور آزمائش وغیرہ کسی حال میں بھی بارگاہ خداوند عز و جل سے اعراض نہیں کرتا اور اس پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔ حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کافر واسطے کے ساتھ اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بتوں کے متعلق کہتے تھے، جیسے اللہ عز و جل قرآن مبین میں یوں بیان فرماتا ہے، ترجمہ، کہتے ہیں ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دیں۔ سورہ زمر۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے، ترجمہ، یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ سورہ یونس۔ اس کے برعکس اہل ایمان کسی واسطے کے بغیر اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں، جیسے اللہ عز و جل یوں بیان فرماتا ہے، ترجمہ، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ منقول ہے، کیونکہ مشرکین اپنے بہت سے باطل معبودوں سے محبت کرتے ہیں اس لیے ان کی محبت مشترک ہے، جبکہ مومنین کی محبت غیر مشترک ہے کیونکہ وہ صرف خدائے واحد عز و جل سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ کفار کے معبود ان کے اپنے ہی بنائے ہوتے ہیں جبکہ مومنین اللہ عز و جل ہی کو ہر چیز کا بنانے والا اور ہر مخلوق کا خالق مانتے ہیں۔ اور بعد نے کہا کہ کافر بتوں کو دیکھ کر ان سے محبت کرتے ہیں جبکہ مسلمان بن دیکھے اللہ عز و جل سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اللہ عز و جل پر ایمان بھی بن دیکھے لاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان سے آخرت میں دیدار الہی عز و جل کا وعدہ فرمایا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے والذین آمنوا اشد حبا للہ اس لیے فرمایا کیونکہ پہلے اللہ عز و جل نے ایمان والوں سے محبت کی، پھر مومنین نے اس سے محبت کی، اور جس کی محبت کی گواہی محمود برحق عز و جل دے یقیناً اس کی محبت زیادہ کامل اور زیادہ صحیح ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ان کی شان میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا۔ سورہ مائدہ۔
حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی اللہ عز و جل کے اس فرمانے علی شان ترجمہ اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں برداشت نہ ہو کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہاں بوجھ سے مراد محبت ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور سید المبلغین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام یوں دعا کیا کرتے، دعا کا ترجمہ یعنی اے میرے اللہ عز و جل، میں تجھ سے تیری محبت اور اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی محبت کا سوالی ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے میرے رب عز و جل، مجھے اپنی جان، گھر والوں اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما، آمین۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے محبت نشان ہے، جو اللہ عز و جل سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میرے صحابہ سے محبت کرے، اور جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن پاک سے محبت کرے، اور جو قرآن پاک سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مساجد سے محبت کرے، کیونکہ یہ ایسی عمارتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنانے اور پاک رکھنے کا حکم دیا اور ان میں برکت رکھی، پس یہ خیر و برکت والی جگہ ہیں، اور ان کے رہنے والے بھی خیر و برکت میں ہیں، یہ پسندیدہ جگہ ہیں اور ان میں رہنے والے بھی پسندیدہ ہیں۔ یہ لوگ اپنی نمازوں میں ہوتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کی ضرورت پوری فرماتا ہے، یہ مساجد میں ہوتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، اللہ عز و جل جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے زمین و آسمان والوں میں اعلان کر دے کہ اللہ عز و جل فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اس کی محبت زمین میں اتر جاتی ہے، وہ پانی میں پڑتی ہے تو اسے نیک و بد سبھی پیتے ہیں تو وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب اللہ عز و جل کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اس کے برعکس حکم فرماتا ہے، پس نیک و بد سبھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ محبوبان خدا عز و جل، محبوبان اولیاء رحم اللہ تعالی، مذکورہ احادیث پاک کی روشنی میں حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی کے متعلق ایک حکایت منقول ہے۔ ایک دفعہ آپ کسی خلیفہ کے پاس تشریف لے گئے، خلیفہ نے پوچھا آپ کے دوست حضرت سیدنا سہل یمانی رحمۃ اللہ تعالی کیا دعا مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کی دعا یہ ہے، یعنی اے اللہ عز و جل اپنے بندوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دے۔ خلیفہ نے اس دعا کو کم تر سمجھتے ہوئے کہا یہ ان کی دعا ہے؟ تو حضرت سیدنا ثابت نے فرمایا کیا تم اس کو معمولی خیال کرتے ہو؟ میں نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک صاحب لولاق صاحب افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، اللہ عز و جل جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل امین کو ندا فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر تک حدیث بیان فرمائی۔ حدیث پاک سنتے ہی خلیفہ کہنے لگا میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ثابت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں دوسرے دن جب میں نے حضرت سیدنا صالح یمانی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کھڑے ہو گئے
اور معانقہ فرما کر یعنی گلے مل کر میرے سر کا بوسہ لیا اور ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل تجھے خوش کرے جیسے مجھے خوش کیا۔ گزشتہ رات میں نے خواب میں دیکھا گویا میں مسجد نبوی میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے اس دعا پر قائم رہو، کیونکہ اولیاء کرام رحمہ اللہ وسلم کسی بندے سے تبھی محبت کرتے ہیں جبکہ اللہ عز و جل بھی اس سے محبت کرتا ہو۔ پھر میں نے آپ کو سلام کیا اور واپس لوٹ آیا۔ حضرت سیدنا ابو یزید بستامی یوں دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ عز و جل مجھے اس بات پر تعجب نہیں کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ میں تو تیرا ایک حقیر بندہ ہوں، بلکہ تعجب تو اس بات پر ہے کہ تو مجھ سے محبت فرماتا ہے حالانکہ تو مالک اور قدرت والا ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں مناجات کرتے تھے، یا اللہ عز و جل یہ بات عجیب نہیں کہ ایک حقیر بندہ اپنے رب جلیل عز و جل سے محبت کرتا ہے، بلکہ عجیب بات تو یہ ہے کہ رب جلیل عز و جل اپنے ذلیل بندے سے محبت کرتا ہے۔ بعض عارفین رحم اللہ مبین فرماتے ہیں، محبت ایک دانہ ہے جو دلوں کی زمین میں کاشت کیا جاتا اور عقلوں کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، پس وہ پانی کی صفائی اور زمین کی عمدگی کے مطابق پھل دیتا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ، اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بامشکل۔ سورہ اعراف۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 3 خصلتیں جس شخص میں ہوں گی وہ اسلام کی حلاوت پائے گا۔ نمبر 1، اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2، کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ عز و جل کے لیے کرے۔ اور نمبر 3، اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر میں لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان راحت نشان ہے، اللہ عز و جل بروز قیامت فرمائے گا، میری خاطر باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرماؤں گا، آج میرے سایہ رحمت کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میرے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے بروز قیامت نور کے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ عظیم خادمہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے پاس ایک اجمی خادمہ تھی، ایک رات وہ محو آرام تھی، پھر میں نے دیکھا کہ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب نماز سے فارغ ہوئی تو سربسجود ہو گئی اور عرض کرنے لگی، اے میرے مولا، اس محبت کی قسم جو تجھے مجھ سے ہے میری بخشش فرما دے۔ میں نے کہا، اللہ عز و جل تجھ پر رحم کرے، یوں نہ کہہ بلکہ یوں کہہ، اس محبت کی قسم جو مجھے تجھ سے ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ عز و جل تجھ سے محبت نہ کرتا ہو۔ کہنے لگی، اے میرے آقا، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ آپ کو سلا کر مجھے اپنے حضور کھڑا نہ کرتا۔ اس کی محبت ہے کہ مجھے مشرکین کے ملک سے نکالا اور مومنین میں داخل فرما دیا۔ یہ سن کر میں نے کہا، جا، میں نے تجھے رضائے الہی عز و جل کے لیے آزاد کیا۔ تو وہ کہنے لگی، اے میرے آقا، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، پہلے میرے لیے 2 اجر تھے، اب صرف 1 رہ گیا۔ پھر اس کی زوردار چیخ بلند ہوئی اور کہنے لگی، یہ تو میرے چھوٹے مالک کا آزاد کرنا ہے،
حقیقی مالک عز و جل کا آزاد کرنا کیسا ہوگا؟ پھر وہ نیچے گری اور اس کی روح کف سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ عز و جل کی قسم، یہ محبین کی صفات ہیں جن کے دل رب العالمین عز و جل کی محبت میں معلق یعنی اٹکے رہتے ہیں۔ کسی محب سے پوچھا گیا، تو نے محبت کو کیسا پایا؟ جواب دیا، میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے ساحل پر کھڑا ہوا جس کا دوسرا کنارہ نہیں ملتا، تو مجھے اس ذات نے قرب بخشا جو فرماتا ہے، یعنی جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں۔ میں اس کے حکم سے سواری محبت پر سوار ہو گیا تو روح نے پکارنے والے کو جواب دیا۔ ترجمہ: اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا۔ سورہ ہود۔ جب میں بحر محبت کے درمیان اتھاہ گہرائیوں میں پہنچا تو میں اس کے راستوں میں پریشان ہو گیا۔ مجھ پر یہی کیفیت طاری رہی یہاں تک کہ محبوب حقیقی عز و جل نے مجھے، یعنی وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا، کے پاکیزہ اجتماع میں پہنچا دیا، اور اب میں مقام بقا اور مقام فنا کے درمیان ہوں، یہاں تک کہ فنا کو پالوں۔ انوکھی مناجات۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی اپنی مناجات میں عرض کرتے، اے میرے مولا عز و جل، اگر تو نے میرے گناہوں کا مواخذہ کیا تو میں تجھ سے بخشش طلب کروں گا، اگر تو نے میرے بخل کے سبب پوچھ گچھ کی تو میں تجھ سے جود و کرم کا سوال کروں گا، اگر تو نے نافرمانی پر میرا حساب کتاب لیا تو میں تجھ سے احسان طلب کروں گا، اگر تو نے مجھے آگ میں داخل کیا تو میں اہل دوزخ سے کہوں گا کہ میں رب عز و جل سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی کو آواز آئی، اے ابو سلیمان، ہم تجھے جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں داخل کریں گے کہ تو اہل جنت کو ہماری محبت کے متعلق بتائے، اہل دوزخ کو ہماری محبت سے آگاہ نہ کرے، کیونکہ محبت کرنے والوں کا ٹھکانہ جنت اور دشمنوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، محبت دلہنوں کی مانند ہے اور اس کا حق مہر جانوں کی قربانی ہے، اس کی وجہ سے گردنیں اور سر جھکے رہتے ہیں، یہ دلوں پر اپنی تجلی ڈالتی ہے اور گدلا پن دور کرتی ہے، یہ عارف کے لیے نور ہے تو جاہل کے لیے آگ۔ جب محبت کی پاکیزہ شراب اہل صفا کو اکساتی ہے تو اہل وفا کے دل حاضر ہو جاتے ہیں، پس ذکر الہی عز و جل اس کا ساز ہے تو توحید باری تعالیٰ اس کا گلدستہ ہے، شکر اس کا ترجمان ہے تو ہیبت اس کی پہچان۔ اہل محبت کے لیے باغ وصال یار کے دروازے کھولے جائیں گے، وہ صبح و شام اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، محبوب حقیقی عز و جل بلا حجاب ان پر تجلی فرمائے گا اور خوش روح ملائکہ ہر دروازے سے ان کے پاس حاضر ہوں گے۔ پس قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والوں کے لیے خوشخبری اور اچھا ٹھکانہ ہے، اور خوف خدا عز و جل رکھنے والے اور برے حساب سے ڈرنے والے جنت میں آراستہ پیراستہ صوفوں سے ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، کیا ہی اچھا ثواب ہے ان کا۔ جنت میں یاقوت کا گھر۔ حضرت سیدنا یوسف بن حسین رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کو فرماتے سنا، میں مصر کی ایک سڑک سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک خاتون پر میری نظر پڑی جو چادر اوڑھے ہوئے نہ تھی۔ میں نے اسے کہا، اے عورت، کیا تجھے بغیر چادر گھومتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ تو اس نے کہا، اے ذوالنون، جب چہرے پر زردی غالب ہو تو چادر کا کیا کام؟ میں نے پوچھا، تیرے چہرے پر کس چیز کی زردی چھائی ہوئی ہے؟ جواب دیا، محبت الہی عز و جل کی۔ میں نے کہا، اے عورت، تیرے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ تو نے شراب پی رکھی ہے۔ اس نے جواب دیا، اے فضول بات کرنے والے، چپ رہ۔ میں نے اس کی محبت کا جام پیا
میں نے اس کی محبت کا جام پیا، مسرور ہو کر سوئی اور محبت الہی عز و جل کے نشے میں چور ہو کر صبح کی۔ میں نے کہا، اے خاتون، کیا میں تجھ سے کچھ مفید باتیں یا وصیت حاصل کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگی، اے ذوالنون، خاموشی کو لازم پکڑ یہاں تک کہ لوگ تجھے پریشان سمجھنے لگیں، اور اللہ عز و جل کے دیے ہوئے رزق پر راضی رہ۔ جنت میں تیرے لیے یاقوت کا گھر بنایا جائے گا۔ اے معرفت حق کے طالب، جب محبت کی ہوا دل کے خانوں میں چلتی ہے تو یہ محبوب کی ملاقات سے ہی راحت پاتی ہے، اور تو سحری کے وقت اہل معرفت کی مناجات سنے گا تو ان میں سے ہر ایک زبان حال سے اسی کے مطابق جواب دے گا جو احوال اس پر گزر رہے ہوں گے۔ پس اگر اس سے پوچھا جائے کہ اے غمگین انسان، تو ہم تک کیسے پہنچا، تو وہ جواب میں کہے گا، میں نے توکل اور عشق کے الہی عز و جل کو اپنایا تو مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ مجھے اس کی حضوری مل گئی۔ اور اگر اس سے سوال کیا جائے کہ اے موت سے خوف کھانے والے، تو نے موت کو کیسا پایا، تو وہ کہے گا، میں نے محبوب حقیقی عز و جل کی رضا میں تکالیف کو خوشگوار جانا، پس میں نے اس کے فضل کو سبقت لے جانے والا اور اپنے حوصلے کو پیچھے رہ جانے والا پایا۔ مجھے اس سے کامیابی کی امید کیوں کر نہ ہو، حالانکہ میں اس کی رحمت پر یقین رکھتا ہوں۔ اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ اے زاہد، اللہ عز و جل کے لیے خرچ کرنے والی جگہوں کے متعلق تیرا عہد کیسا ہے، تو اس کا جواب ہوگا، میں نے خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کے متعلق اس کا یہ فرمان عالی شان سنا۔ ترجمہ، جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا۔ سورہ نحل۔ تو جو کچھ میرے پاس تھا میں نے اسے اس کے لیے چھوڑ دیا جو رب عز و جل کے پاس ہے۔ میں نے فنا ہو جانے والی چیزوں سے توجہ اٹھا کر باقی رہنے والی چیزوں پر توجہ دی۔ اور اگر اس سے سوال کیا جائے کہ اے ہم سے محبت کرنے والے، تیری ہماری بارگاہ تک کیسے رسائی ہوئی، تو وہ کہے گا، میں نے بارگاہ خداوندی عز و جل سے یحبوہم کا جام پیا، جس کے نشے سے وَیُحِبُّونَہُ کی خلوت میں کھو گیا، اور اس جام عشق کی وجہ سے مجھ پر خشی طاری ہو گئی، پھر جلوہ محبوب سے ہی افاقہ ہوا۔ بھیڑیے بکریوں کے محافظ بن گیا۔ حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق منقول ہے کہ آپ ہمیشہ شب بیداری کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی بیٹی نے عرض کی، اے ابا جان، اللہ عز و جل کی مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہمارے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، حرمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، آج رات آپ سو جائیں۔ تو آپ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، تو جانتا ہے کہ مجھے شب بیداری نیند سے زیادہ پیاری ہے، لیکن میری بیٹی نے مجھے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیا ہے، اس بنا پر آج مجھے سونا پڑے گا۔ چنانچہ آپ محو آرام ہو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ بصرہ میں ایک میمونہ نامی خادمہ ہے جو جنت میں ان کی بیوی ہوگی۔ صبح ہوئی تو آپ بصرہ روانہ ہو گیا۔ جب اہل بصرہ نے آپ کی آمد کا شہرہ سنا تو شاندار استقبال کیا۔ جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں سے پوچھا، کیا یہاں کوئی میمونہ نامی عورت ہے؟ لوگوں نے عرض کی، آپ اس دیوانی میمونہ کا پوچھتے ہیں جو دن میں بکریاں چراتی ہے اور اس کی مزدوری سے کھجوریں خریدتی ہے، اسے فقراء میں صدقہ کرتی ہے، رات کو چھت پر چڑھ جاتی ہے اور پھر کثرت گرے آوازی اور چیخ و پکار سے کسی کو سونے نہیں دیتی۔
آپ نے پوچھا وہ اپنی آہوزاری میں کیا کہتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا وہ کہتی ہے تعجب ہے محبت کرنے والے پر، وہ کیسے سو جاتا ہے حالانکہ محب پر تو نیند حرام ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم یہ دیوانوں کا کلام نہیں، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ لوگوں نے عرض کی وہ جنگل میں بکریاں چرا رہی ہے۔ آپ اس کی طرف تشریف لے گئے تو دیکھا کہ اس نے ایک محراب بنا رکھا ہے اور اس میں نماز پڑھ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بکریاں چڑھ رہی ہیں اور بھیڑیے ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے کہا السلام علیکم اے میمونہ۔ اس نے جواب دیا وعلیکم السلام اے ربی۔ میں نے پوچھا تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ اس نے کہا سبحان اللہ عز و جل، مجھے اس ذات نے آپ کا نام بتایا ہے جس نے گزشتہ رات خواب میں آپ کو خبر دی کہ میں آپ کی زوجہ ہوں، لیکن یہ وعدہ کی جگہ نہیں بلکہ ہمارے درمیان وعدہ کی جگہ جنت ہے۔ میں نے پوچھا یہ بھیڑیوں اور بکریوں کے اکٹھے رہنے کا معاملہ کیسا ہے؟ اس نے جواب دیا جب میرے دل میں اللہ عز و جل کی محبت پیدا ہوئی اور میں نے دل سے دنیا کی محبت نکال دی تو اس ذات نے بھیڑیوں اور بکریوں میں صلح کروا دی۔ پھر اس نے کہا اے ربی مجھے میرے مالک حقیقی عز و جل کا کلام تو سنائیں، مجھے اس کے سننے کا بہت شوق ہے۔ تو میں نے تلاوت قرآن شروع کر دی۔ ترجمہ اے جھرمٹ مارنے والے رات میں قیام فرما سوا کچھ رات کے، سورہ مزمل۔ وہ سنتی رہی اور رو رو کر تڑپتی رہی یہاں تک کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان عالیشان پر پہنچا۔ ترجمہ بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ اور گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب، سورہ مزمل۔ تو اس نے زوردار چیخ ماری اور نیچے گر گئی اور اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ میں اس کی اس حالت پر پریشان تھا کہ اچانک خواتین کا قافلہ آیا۔ انہوں نے کہا ہم اس کے غسل و کفن کا اہتمام کریں گی۔ میں نے پوچھا تمہیں اس کے انتقال کی اطلاع کس نے دی؟ انہوں نے بتایا ہم اس کی دعا سنا کرتی تھی کہ یا اللہ عز و جل مجھے حضرت سیدنا ربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سامنے موت دینا۔ جب ہم نے سنا کہ آپ اس کے پاس تشریف لائے ہیں تو ہم نے جان لیا کہ اللہ عز و جل نے اس کی دعا قبول فرما لی ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، جب اللہ عز و جل بندوں کے دل کی زمین سنوارتا ہے تو اسے خشیت کے حال سے الٹتا پلٹتا ہے اور اس میں محبت کا بیج بو کر آنسوؤں کے پانی سے سراب کرتا ہے، تو جو فصل اگتی ہے وہ یہ ہے۔ ترجمہ کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا، سورہ مائدہ۔ اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام محبت الہی عز و جل کے دریا میں تیرتے ہیں، اس کے باب کرم کو لازم پکڑ لیتے ہیں، اس کی بارگاہ میں کھڑے رہتے ہیں، اس کے احکام کی بجاوری پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں اور اس سے والہانہ پیار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ راتوں کو آرام نہیں کرتے بلکہ بیدار رہتے ہیں۔ پس جب وہ اس کی محبت میں دنیا سے جاتے ہیں تو انہیں کوئی ملامت نہیں ہوتی۔ میں تیری محبت میں کمزور نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن فضل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ راضی رحمۃ اللہ تعالی کا انتقال ہوا اور آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا گیا کس سبب سے؟ فرمایا میں اپنی دعا میں عرض کرتا تھا یا اللہ عز و جل اگرچہ میں تیری عبادت میں کمزور ہوں مگر تیری محبت میں کمزور نہیں۔ روحانی بدن اور آسمانی عقلیں۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں
میں نے یمن کے ایک بزرگ کے متعلق سنا کہ وہ محبت کرنے والوں میں بلند مرتبہ اور کوشش کرنے والوں پر فوقیت رکھتے ہیں اور وہ علم و حکمت کا سرچشمہ ہیں۔ چنانچہ میں حج کے ارادے سے نکلا اور جب ارکان حج ادا کر لیے تو ان کی طرف چل پڑا تاکہ ان کی گفتگو سنوں اور ان کے بیان سے نفع اٹھاؤں۔ ہم کئی لوگ یہی سوچ لے کر چلے۔ ہمارے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا جس میں نیک لوگوں کی نشانیاں اور محبت کرنے والوں کی علامتیں پائی جاتی تھیں۔ وہ بزرگ ہمیں ملے، ہم ان کے پاس بیٹھ گئے۔ اسی نوجوان نے سلام و کلام سے ابتدا کی۔ بزرگ نے اس سے مصافحہ کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ نوجوان نے عرض کی، یا سیدی، اللہ عز و جل نے آپ کو بیمار دلوں کا طبیب بنایا ہے۔ مجھے ایک ایسی بیماری ہے کہ طبیب اس کے علاج سے عاجز آ چکے ہیں۔ اگر آپ مجھے پر اپنا لطف و کرم فرمائیں تو میرا علاج فرما دیجیے۔ بزرگ نے پوچھا، جو معاملہ تجھ پر ظاہر ہوا ہے اس کے مطابق پوچھ۔ اس نے عرض کی، محبت الہی عز و جل کی علامت کیا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، اس کی علامت یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو بیمار جان۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ بیمار مرض کے خوف سے کھانا نہیں کھاتا؟ یہ سنتے ہی نوجوان نے بآواز بلند چیخ ماری۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ اس کی روح پرواز کر گئی ہے۔ جب اسے افاقہ ہوا تو پھر عرض کی، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، محبت کرنے والوں کی علامت کیا ہے؟ فرمایا، محبت کرنے والوں کا درجہ بہت بلند ہے۔ نوجوان نے پھر عرض کی، مجھے ان کے اوصاف بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا، اللہ عز و جل سے محبت کرنے والے اس کے نور جلال کو دیکھتے ہیں تو ان کے جسم روحانی اور عقلیں آسمانی ہو جاتی ہیں، جو ملائکہ کی صفوں کے درمیان واضح طور پر چلتی پھرتی ہیں اور تمام امور آخرت کا یقینی طور پر مشاہدہ کرتی ہیں۔ پس وہ حسب استطاعت اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کو جنت کی طمع ہوتی ہے، نہ دوزخ کا خوف۔ اس پر اس نوجوان نے ایک آہ سر دل پر درد سے کھینچی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ وہ بزرگ رو رو کر اسے بوسے دینے لگے، پھر فرمانے لگے، اللہ عز و جل کی قسم، یہ خائفین کی موت ہے اور یہ محبین کا مقام ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد، مجھ سے محبت کرو اور میرے محبین سے بھی محبت کرو اور میرے بندوں کے دلوں میں میری محبت ڈالو۔ انہوں نے عرض کی، یا اللہ عز و جل، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تیرے محبین سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن تیرے بندوں کے دلوں میں تیری محبت کیسے داخل کروں؟ تو ارشاد فرمایا، ان کو میری نعمتیں اور عطائیں یاد دلاؤ، کیونکہ وہ مجھے احسان کرنے والا ہی جانتے ہیں۔ منقول ہے، اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، تو میرا خلیل ہے اور میں تیرا خلیل ہوں، لہٰذا اس بات سے بچنا کہ میں تیرے دل کو اپنے غیر میں مشغول پاؤں۔ اگر ایسا ہوا تو میں تیری محبت ختم کر دوں گا، کیونکہ میں اپنی محبت کے لیے ایسے بندے کا انتخاب کرتا ہوں کہ اگر میں اسے آگ میں بھی جلاؤں تو بھی اس کا دل میرے علاوہ کسی میں مشغول نہ ہو۔ جب وہ ایسا ہو تو میں اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں اور اس پر مسلسل اپنا لطف و کرم فرماتا ہوں، پھر اسے اپنا قرب اور اپنی محبت عطا کرتا ہوں۔ تو میرے نزدیک کون سی نعمت اس کے برابر ہو سکتی ہے، اور میرے نزدیک کون سا شرف و مرتبہ اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ میری عزت و جلال کی قسم، اپنی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے میں اپنے محب کے سینے کو ضرور شفا بخشوں گا، اور یہ اس لیے کہ میں اپنے محب سے محبت کرتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب اللہ عز و جل کی محبت اپنی قدیم عنایت کے ساتھ بندے پر سبقت لے جاتی ہے تو پھر بندہ سیدھے راستے پر کیوں نہیں چلتا؟ حکم ہوتا ہے،
اے جبرائیل علیہ السلام فلاں کو سلا دو اور فلاں کو اٹھا دو، تو محب اپنے محبوب حقیقی عز و جل کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی عبادت کو لازم پکڑ لیتا ہے اور اس کی محبت میں حیران و سرگرداں رہتا ہے، تو اس پر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اور عتاب اثر نہیں کرتا۔ سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رقت انگیز بیان۔ حضرت سیدنا ابو حیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں مصر کے ایک جنگل بیابان میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اجتماع پاک میں حاضر ہوا۔ میں نے حاضرین اجتماع کو شمار کیا تو وہ 70,000 کے لگ بھگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ عز و جل کی محبت اور محبین باری تعالیٰ کے متعلق بیان فرما رہے تھے۔ آپ کے اجتماع میں 11 افراد مر گئے، لوگ چیخ و پکار اور گریہ وزاری کرتے ہوئے گر رہے تھے، بہت سے لوگ زمین پر بے ہوش پڑے تھے، سارا دن انہیں افاقہ نہ ہوا۔ تو آپ کا ایک مرید عرض کرنے لگا، اے ابو الفیض، آپ نے محبت خالق عز و جل کے ذکر سے دلوں کو جلا کر رکھ دیا اور غم و اندوہ میں ڈال دیا، اب محبت مخلوق کے ذکر سے ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غم و اندوہ میں ڈوبی ہوئی شدید آہ بھری اور آپ کی قمیص شق ہو کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمانے لگے، افسوس، ان کے دل معلق ہو گئے، ان کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، انہوں نے شب بیداری کا عہد و پیمان اور نیند کا بائیکاٹ کر لیا، ان کی رات طویل اور نیند کم ہے، ان کا غم و علم ختم نہ ہوگا، ان کے کام دشوار اور آنسو بہت زیادہ ہیں، ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور پلکیں نمناک ہیں، زمانے نے ان سے دشمنی کی اور رشتہ داروں اور پڑوسیوں نے جفا کی، محبت الہی عز و جل نے ان کے دلوں کو جلا کر رکھ دیا، ان کی شراب طہور گدلے پن سے پاک صاف ہے، بے شک ان کے لیے اپنے مقصود تک پہنچنے اور سرور و کامیابی پانے کی بشارت ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، محبت ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اپنے دل میں محبوب حقیقی عز و جل کے سوا کسی کے لیے ذرہ برابر جگہ نہ چھوڑی، اور محبت ہر عضو بدن پر اپنی علامات ظاہر کرتی ہے۔ زبان محبوب حقیقی عز و جل کے ذکر میں مشغول رہتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ سورہ بقرہ۔ کان محبوب حقیقی عز و جل کے ان میٹھے بولوں کو سننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ ترجمہ، اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں۔ سورہ بقرہ۔ آنکھیں جلوہ محبوب عز و جل دیکھنے کی آرزو مند رہتی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک فرماتا ہے۔ ترجمہ، کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے۔ بدن محبوب حقیقی عز و جل کی اطاعت میں کھڑے ہو کر یہ وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں۔ ترجمہ، ہم تجھی کو پوچھیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ دل یاد محبوب عز و جل میں محبت کے رابطے سے جڑے رہتے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ، کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا۔ سورہ مائدہ۔ راز جلوہ محبوب عز و جل کے مشاہدہ میں کھوئے رہتے ہیں۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے۔ ترجمہ، اور قسم اس دن کی جو گواہ ہے اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں، روحیں راحت اور پھولوں کے ذکر سے سکون حاصل کرتی ہیں، چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ، تو راحت ہے اور پھول۔ سورہ واقعہ۔
پس عارف کو بارگاہ خداوندی عز و جل میں حاضری سے غفلت نہیں ہوتی، اور نہ ہی عابد اپنے معبود حقیقی عز و جل سے غافل ہوتا ہے۔ دل کی سیاہی کیسے دور ہو؟ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بظاہر مجنون تھا مگر باطن محبت الہی عز و جل کی دولت سے مالا مال تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ نوجوان اللہ عز و جل کے عشق میں چور ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ رو رہا تھا اور یہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ عز و جل، تو نے محبت کرنے والوں کو قرب سے نوازا لیکن مجھے دور کر دیا، میرا گناہ کیا ہے؟ ان کو تو نے اپنے وصال عطا کیا اور مجھے ہجر و فراق سے دوچار کیا۔ ہائے میری مصیبت، تو نے ان کو قیام کے لیے بیدار رکھا اور مجھے سلائے رکھا۔ ہائے میری رسوائی، تو نے ان کو سحری کے وقت مناجات کی لذت عطا کی اور مجھے محروم رکھا۔ ہائے میرا دکھ۔ پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میرے جسم کے پرسکون اعضاء پر کپ کپی طاری ہو گئی، میرا پوشیدہ عشق جوش مارنے لگا تو میں نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، یہ رونا کیسا؟ تو وہ کہنے لگا، اے ذوالنون، مجھے بتائیں کہ کپڑے کی میل تو پانی اور صابن سے دور ہو جاتی ہے، لیکن دل کی سیاہی کیسے دور ہو؟ میں نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، میں بھی اسی کی تلاش میں ہوں جس کی تلاش میں تو ہے۔ مجھے اس نوجوان کے واقعے سے بڑی حیرانگی ہوئی۔ اے میرے اسلامی بھائی، جب اللہ عز و جل کی محبت دلوں میں قرار پکڑ لیتی ہے تو انہیں محبوب حقیقی عز و جل کے انوار سے روشن کر دیتی ہے۔ محبت کی بدولت دل میں 7 ثمرات پھیلتے ہیں جن کے بغیر معرفت الہی عز و جل کا چراغ روشن نہیں ہوتا۔ نمبر 1، نیت میں اخلاص۔ نمبر 2، خشیت الہی عز و جل۔ نمبر 3، اللہ عز و جل سے ثواب کی امید۔ نمبر 4، اس کے ساتھ سچا رہنا۔ نمبر 5، اسی پر توکل کرنا۔ نمبر 6، اسی سے اچھا گمان رکھنا۔ اور نمبر 7، اسی کی طرف لگن و شوق ہونا۔ جس طرح درج ذیل 7 اشیاء کے بغیر چراغ نہیں جلتا، جیسے زناد، وہ پتھر جس کو رگڑ کر آگ نکالی جاتی ہے۔ نمبر 2، پتھر۔ نمبر 3، آگ پکڑ لینے والی کوئی چیز مثلا کپڑا۔ نمبر 4، گندھک۔ نمبر 5، چراغ دان۔ نمبر 6، تیل۔ اور نمبر 7، فتیلہ۔ اس طرح مذکورہ 7 چیزوں کے بغیر معرفت الہی عز و جل کا چراغ بھی روشن نہیں ہوتا۔ اے میرے اسلامی بھائی، معلوم ہوا کہ ان چیزوں کے بغیر چراغ روشن کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اگر تو اپنے رب عز و جل کے مشاہدے کے لیے اپنے دل کے چراغ کو روشن کرنا چاہتا ہے تو تیرے لیے سخت کوشش کا زناد، تکالیف جھیلنے کا پتھر، عشق کی آگ، محبت کی گندھک، توکل کا چراغ دان، فکر کا تیل اور صبر کا فتیلہ ضروری ہے۔ پھر اللہ عز و جل کے حضور گریہ وزاری کی زنجیر میں چراغ کو لٹکا دے تو اسی طرح تیرے دل میں نور الہی عز و جل روشن ہوگا اور تو جمال الہی عز و جل کا مشاہدہ کر لے گا۔ حقیقی بندے اور سچے محبوب۔ حضرت سیدنا محمد بن احمد مفید رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کو فرماتے سنا، میں حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں سو رہا تھا کہ آپ نے مجھے بیدار کیا اور فرمانے لگے، اے جنید، میں نے دیکھا کہ گویا میں اللہ عز و جل کے حضور کھڑا ہوں اور مجھے ارشاد فرمایا گیا، اے سری، میں نے مخلوق پیدا کی تو سب میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے، پھر میں نے دنیا پیدا کی تو 90% بھاگ گیا اور 10% باقی رہ گیا، پھر میں نے جنت پیدا کی تو بقیہ میں سے بھی 90% بھاگ گیا اور صرف 10% بچ گیا، پھر جب میں نے ان پر ذرہ بھر آزمائش نازل کی تو اس باقی رہ جانے والی تعداد کا بھی صرف 10% بچا اور باقی 90% بھاگ گیا۔ میں نے باقی رہنے والوں سے پوچھا،
نہ تو تم نے دنیا کو چاہا، نہ جنت کی طلب کی، نہ جنت طلب کی، نہ ہی آزمائش سے بھاگے۔ آخر تم کیا چاہتے ہو اور تمہارا مقصود کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، ہمارا مقصود تو ہی تو ہے، اگر تو ہم پر مصائب نازل فرمائے گا تب بھی ہم تیری محبت کو نہ چھوڑیں گے۔ ہم نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا کروں گا کہ پہاڑوں کو بھی جن کے برداشت کی طاقت نہیں، تو کیا تم ان پر صبر کر لوگے؟ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں مولا، اگر تو آزمائش میں مبتلا کرنے والا ہے تو جسے چاہے ہمیں آزما لے۔ پھر فرمایا، اے سری، یہی میرے حقیقی بندے اور سچے محبوب ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل سے محبت کرنے والوں پر آزمائش مقرر کر دی گئی ہے۔ اس نے ان کے جسموں کو لاغر و کمزور کر دیا ہے اور ان کے دلوں پر قابو پا لیا ہے۔ یہ ایسے ہی رہیں گے یہاں تک کہ محبوب حقیقی عز و جل کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ سیدنا عتبہ غلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حکایت۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عتبہ غلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاص اہل اللہ میں سے تھے اور مخلصین میں معروف تھے۔ آپ بعض اوقات رات کو میرے پاس تشریف لایا کرتے، ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میرے پاس رات گزاری۔ جب میں نے رات کا کھانا حاضر کیا تاکہ روزہ افطار کریں تو آپ نے صرف پانی سے افطار کر لیا۔ جب عشاء کی نماز ادا کر لی تو عبادت پر کمر بستہ ہو گیا اور وقت سحر تک نماز پڑھتے رہے۔ میں نے سنا کہ آپ یوں دعا کر رہے تھے، اے مالک مولا عز و جل، اگر تو مجھے عذاب دے تو بھی میں تیرا محب ہوں، اور اگر مجھ پر رحم فرمائے تو بھی تیرا محب ہوں۔ پھر آپ رونے لگے اور زوردار آواز نکالی اور بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جب افاقہ ہوا تو میں نے عرض کی، اے عتبہ، آپ کی رات کیسی گزری؟ تو آپ کی چیخ نکل گئی اور فرمانے لگے، اے ابراہیم، بہت جلد حساب لینے والے کی بارگاہ میں پیشی کی فکر نے محبین کے جسم کے جوڑ کاٹ کر رکھ دیے۔ پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو سر اقدس اٹھایا اور عرض کرنے لگے، اے میرے مالک مولا عز و جل، اس شخص کے متعلق تیرا کیا ارادہ ہے جو تجھ سے محبت کرتا ہے؟ کیا تو اسے آگ کا عذاب دے گا یا اس کے دل کو ہجر و فراق کے عذاب میں مبتلا کرے گا؟ تو آپ کو عاطف غیبی کی یہ آواز سنائی دی، ہرگز نہیں، جو اللہ عز و جل کا محب ہو اور جس کو اللہ عز و جل نے چن لیا ہو اسے کوئی عذاب نہ دیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔